یہ بڑی مشہور آیت ہے، انسان کی شیطان کے ساتھ آخری ملاقات جو ہونے والی ہے اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جب کہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹ ڈیسیژن ہو گیا، اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا، اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکا ہے، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا، جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا، اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا دنیا میں؟ لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی۔ ایک تو ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہوں یا اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے، اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن، اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچک لیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے۔ ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے ہوئے۔ یہ جھوٹے اور فراڈ پہ مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اپنی نیٹو لینگویج کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بات ہی کچھ اور کر رہی ہے، اس کا کانفیڈنس لیول ہی بہت ہائی ہے، اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ کتاب ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، ڈائریکٹلی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے، اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا، اس جعلی اور جھوٹی امید کے پیچھے، جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، الا یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے، ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس رزلٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ ہی دینا ہے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے، سیدھی سی بات ہے، وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے۔ بالکل 2+2=4 والی بات ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں، وہ بھی کسی درجے میں۔ جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ شیطان جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا، تو آج میں وہ ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی میں تو مکر گیا جے اپنے وعدے تو، وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی ہوئی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں۔ انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ اب یہ باتیں کیا صحابہ کرام کو، اہل البیت کو نہیں پتہ تھی؟ لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
دیکھو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا حق جو ہے وہ دینا، مال غنیمت میں خرد برد نہ کرنا، بیت المال کے اندر بے ایمانی نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا۔ پھر نبی الاسلام نے مختلف چیزیں گنوائیں، کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو۔ آپ حیران ہوں گے، جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہوا ہے اس حدیث میں تو یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، اور رسول اللہ کیا کہیں گے؟ میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ بالکل الٹ چل رہا ہے معاملہ۔ پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء میں فرمایا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، تو نبی اسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو بلایا، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، یعنی دنیا میں اس کا مالک ہوں، لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ ڈیفینیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بیسیکلی ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فراڈیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایک کہانی ہے۔ بالکل، اس لیے نبی اسلام نے یہ بتایا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ ہاں اگر جس کے اعمال درست ہیں پھر اسے فائدہ ہو سکتا ہے نسبت کا۔ پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی اسلام کی بیٹی ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن یہ صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، اعمال بھی ایسے ہیں۔ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نسبت کوئی کام نہیں آئی کیونکہ اس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا، میں تو آج اعلان برات کر رہا ہوں تم سے، یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آ کے وہ دھوکہ دے جائے گا۔ ہمیں تو ویسے دنیا میں ہی پتہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے۔ یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتہ چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا نا تو میں اپنا راستہ درست کر لیتا۔ تو سرکار دنیا میں پتہ چل چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں، صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا، جواب بھی بتا دیے گئے۔ اب کوئی شخص خود ہی بدبخت ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے اور شیطان کے راستے کے اوپر چلے۔ ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنیں، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا۔ لیں جی یہ مقدمہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں، کیا خود ہوتا ہے، شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے، اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ صرف دعوت دیتا ہے۔ وہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی، لیکن یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قصور ہیں، نہ، انہوں نے معافی مانگی ہے، دعوت دی شیطان نے، ظاہر شیطان نے تو دعوت دینی ہے۔ تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف، اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو برائی کے۔ اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک، ماں باپ، رشتہ دار، ٹیچرز، دوست، احباب، زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو خود برائی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا،
وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درس دے رہے ہوتے ہیں. تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے. تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں, زور کوئی نہیں تھا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر, کہ اگر زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہیں, اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے $1000 دیے جائیں گے, دوسری صف والے کو $500, تیسری صف والے کو $300, تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھڑوا سکتے. پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا؟ اس وقت بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا, لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہا ہے نا, تو شیطان تشائی کوئی نہیں سرکار, جدو نفع نقد نظر آ جائے. تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے, اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, برائی کے اعمال سے بچ جاتے ہیں, اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے. اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ, اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی اسے 15 منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی, پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا. اگر واقعی ایسا ہو جائے, آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں, یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے, انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ ہے, اور وہاں 15-20 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراً یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فزیکل چیک, پھر یہ انٹلیکچوئل جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ابھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے. تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا, نیور, یا وہ بازو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, اسے زور ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر آٹومیٹکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے. ہاں, وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے, اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے. اتنا آسان کام ہوتا